كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت. الدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبو ذر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہم سب نے مرنا ہے۔ ہم سارے کے سارے یہاں مرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ اور ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق، سب کچھ کا قبضہ اور کنٹرول اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب مرنے کے لیے آئے ہیں، کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ کوئی آج مرے گا، کوئی کل مرے گا۔ ہم سب کو موت نے آنا ہے، ہم سب کو موت نے آنا ہے۔ ہاں، اس موت کے قانون سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اس موت کے قانون سے نہ غریب مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ امیر مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ پڑھا لکھا مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ جاہل مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ غریب مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ امیر مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ مرد مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ عورتیں مستثنا ہیں، اس موت کے قانون سے نہ گورا مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ کوئی کالا مستثنا ہے، کوئی حسن و جمال والا مستثنا ہے، نہ کوئی بدصورت مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ نبی مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ رسول مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ زمین مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے نہ آسمان مستثنا ہے، اس موت کے قانون سے یہ سورج نہ چاند ستارے مستثنا ہے۔ سب کچھ، سب کو موت نے آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ساروں کو موت دوں گا، ہر چیز کو موت دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اسرافیل علیہ السلام نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کا کب حکم آئے گا اور میں اس کو پھونکوں گا۔ جب وہ پھونکیں گے تو ساری انسانیت کے کلیجے پھٹ جائیں گے، سارے انسان اس ایسے دھماکے سے، اس زوردار آوازوں سے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سب کی موت آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرمائیں گے آسمان کے فرشتے تم بھی مر جاؤ۔ پہلے آسمان کے فرشتے، اللہ پہلے آسمان کو موت دے گا، زمین کو موت دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آج زمین کو بھی موت، اس زمین کی جگہ اللہ دوسری زمین لے کر آئیں گے، اور آسمان کو موت، اور آسمان کے پہلے فرشتوں کو موت، دوسرے آسمان کو موت، اس کے فرشتوں کو موت، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے آسمان کے فرشتوں کو موت، سارے جنات کو موت، انسانیت کو موت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر پوچھیں گے کون باقی؟ اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے اے باری تعالیٰ ایک میں باقی ہوں، اور تین اور فرشتے باقی ہیں، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی موت دے دیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ اسرائیل علیہ السلام سے
تو وہ عرض کرے گا ایک اسرافیل باقی ہے، ایک میں باقی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی موت دیں گے اور وہ بھی کلیجہ ایسی چیخ مارے گا، اگر انسانیت زندہ ہوتی تو اس کی آواز سن کر ساروں کے کلیجے پھٹ جاتے. تو وہ سور اللہ کے عرش پر جا کر لگے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر پوچھیں گے اب کون باقی؟ اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی روحیں قبض کرتا تھا، آج اس کی باری ہے. آج اس کو پتہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے بھی موت دینی ہے. آج وہ بھی اللہ کے خوف اور دبدبے سے کانپ رہا ہے. اللہ کے خوف اور دبدبے سے کانپ رہا ہے جب اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی. جس خالق کے کائنات نے آنکھیں دی ہیں، جس خالق کے کائنات نے کان دیے، جس خالق کے کائنات نے ہاتھ پاؤں دیے، جس کی ہم ساری کی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے تم میری نعمتوں گنو 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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری نعمتوں کو گنتے گنتے تھک جاؤ گے، میری نعمتیں کمی نہیں ہوں گی. جو اللہ نے انسانوں پر اپنی نعمتیں برسائی ہیں، زمین اللہ کی نعمت، آسمان اللہ کی نعمت، زمین میں سے غلوں کا نکلنا اللہ کی نعمت. تو جب اللہ دیکھے گا کہ میری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کہ کوئی میری نہیں مان رہا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے تو وہ اسرائیل بھی اس دن کانپ رہا ہوگا اور عرض کرے گا اے اللہ آپ کا غلام باقی. اللہ پاک فرمائیں گے مت، تو بھی مر جا، کہ تو بھی میری ایک مخلوق میں سے مخلوق ہے، وہ بھی مرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کو پکڑ کر جھٹکا دیں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ بادشاہ جو کہتے تھے ہم ہیں بادشاہ؟ وہ کہاں ہے ان کی بادشاہ جو کہتے تھے ہم ہیں بادشاہ، ہم ہیں بادشاہ؟ آج کہاں ہیں بادشاہ؟ تمہاری بادشاہ کہاں ہے؟ تم نخرے کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، ہم ہیں بادشاہ، ہم ہیں بادشاہ، ہم جیسا کریں گے ویسا ہوگا، ہمارے کہنے سے ایسا ہوگا. دنیا ہمیں ہلا نہیں سکتی. اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے. لمن الملک اليوم، آج کہاں ہیں بادشاہ؟ این المتکبرون، آج کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے جن کو اپنی جوانی پر ناز تھا، جن کو اپنے پیسے پر ناز تھا، جن کو اپنے حسن و جمال پر ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا؟ کہاں ہیں این المتکبرون؟ اللہ بلاتا تھا آ جاؤ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، مانو میری. تم نہیں مانتے تھے. آج کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ کہاں ہے ظالم جو ظلم کیا کرتے تھے؟ آج آؤ میرے سامنے، میں دیکھتا ہوں کون ہے میرے سامنے آنے والا. تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ پھر ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کریں گے، سب کو اکٹھا کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر سے جنت کو لائیں گے، ادھر سے جہنم کو لائیں گے. ادھر جنت اللہ کا مہمان خانہ اور ادھر جہنم اللہ کا عذاب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کوئی ایسی عام چیز نہیں ہے، وہ اتنی شدید ہے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی چاروں طرف سے، اور ایک ایک لگام پر 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا کہ وہ چیخ رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، کہ وہ ابھر رہی ہوگی کہ میں جلدی جلدی ان اللہ کے نافرمانوں کو اپنے اندر لے لوں. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو وہ ساری جنت کو بھی آگ لگ جاتی. 70,000 فرشتے ایک ایک لگام پر اس کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کا امر ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر داخل کرو اللہ کے نافرمانوں کو، ظالموں کو داخل کرو، متکبر لوگوں کو میرے اندر داخل کرو، جو اللہ کی نہیں مانتے تھے ان کو میرے اندر داخل کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کو زندہ کریں گے اور سارے لوگ جب دیکھیں گے جہنم کو تو سب انسان اپنے آپ کو بھول جائیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، انسان کہے گا تو میرا بھائی نہیں ہے، میں تیرا بھائی ہوں، نہیں تو میرا بھائی نہیں ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، تو میری ماں نہیں ہے، تو میرا باپ نہیں ہے. ماں باپ کہیں گے تو میری اولاد نہیں ہے. وَصَاحِبَتِهِ، بیوی کہے گی تو میرا شوہر نہیں ہے، شوہر کہے گا تو میری بیوی نہیں ہے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کہے گا اے اللہ آج مجھے بخش دے،
اے اللہ آج مجھے بخش دے، اے اللہ آج مجھے بخش دے۔ ساری انسانیت کہے گی یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ سارے گناہگار کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، سارے نیکوکار کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، سارے علماء متقی پرہیزگار اللہ والے کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، سارے رسول سارے نبی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ اور اس سے بڑھ کر ساری کائنات کی سارے لوگ، سارے رسول، سارے نبی یا ربی نفسی نفسی۔ اور ایک آواز آئے گی جو کیا کہہ رہی ہوگی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ اے اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ سارے لوگ دیکھیں گے، سارے کہہ رہے ہیں آج یا ربی نفسی نفسی۔ یہ کون ذات ہے، یہ ایسی کون سی ذات ہے جو کہہ رہا ہے یا ربی امتی امتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، وہ کون ہوگا؟ وہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون ہوگا؟ اور میرا اور آپ کا نبی ہوگا، جو یہ نہیں کہہ رہا، جو یہ نہیں کہہ رہا میری عائشہ، میری فاطمہ، میرے حسن اور حسین، میری ذات نہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی۔ کون سی امت، کون سی امت جنہوں نے ان کی سنتوں کے جنازے اٹھائے؟ کون سی امت جنہوں نے زنا کیے؟ کون سی امت جنہوں نے شرابیں پیں؟ کون سی امت جنہوں نے سود کے کاروبار کیے؟ کون سی امت جنہوں نے ظلم کیا؟ تو آج ان کا رسول، ان کا حبیب کیا کہہ رہا ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جلال آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے حبیب تو سر اٹھا، مانگ تو کیا مانگتا ہے، تو جیسے جیسے کہتا جائے گا میں ویسے ویسے کرتا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے باری تعالیٰ میری ساری امت کا حساب مجھے دے دیں، میری ساری امت کا حساب مجھے دے دیں تاکہ میں ان کو پاس کر دوں، تاکہ میں ان کو پاس کر دوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے حبیب اگر میں آپ کی امت کے گناہ آپ کو دکھا دوں تو یہ میرے بندے آپ سے شرمسار ہو جائیں گے، شرمائیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمارے تو یہ فلاں 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 گناہ دیکھ لیے تھے، اب ہم ان سے کیسے کس منہ سے ملیں۔ اے میرے حبیب میں تیری امت کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا تاکہ تجھے بھی پتہ نہ چلے۔ تو اللہ انسان سے کتنی پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ حدیث کو سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، رحیم ہونے کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں اور درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، کہ دیکھو ماں اپنے بیٹے سے کیسی محبت کرتی ہے، خود جل جاتی ہے، بیٹے کو اپنی اولاد کو نہیں جلنے دیتی۔ یہ کیا ہے؟ ماں کی شفقت ہے، محبت ہے۔ دیکھو جانور کے اندر کیسی محبت ہے، ایک مرغی جب وہ بچے دیتی ہے ویسے وہ بلی سے ڈرتی ہے، کتے سے ڈرتی ہے، جب اس کے بچے آ جاتے ہیں اس کے پروں کے نیچے، جب وہ اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں نا، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ میرے بچوں کو نہ کھائیں۔ یہ کیا ہے؟ رحم ہونا۔ یہ کیا ہے؟ ماں کی رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ماں کی رحمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حصے کو بھی اٹھائیں گے اور 99 حصوں کو بھی اٹھائیں گے اور 100 حصے لے کر آئیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے رحیم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اتنے رحیم ہیں، اللہ تو ہم سے اتنی پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے۔ جیسے جب اولاد والدین کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، میرے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے، ہمارے علاوہ نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی تجھے کھانا دے گا، نہ کوئی کپڑا دے گا، تو ہمارے بغیر تو ہلاک ہو جائے گا۔ جو ماں کی محبت اور شفقت ہوتی ہے، تو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی شفقت کے اندر فرما رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ میرے بندے تم کہاں جا رہے ہو یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تو نے مجھ جیسے کریم رب کو چھوڑ دیا میں کیا تجھ پر ظلم کر سکتا ہوں ایک ماں اپنی اولاد پر ظلم نہیں کرتی جو ذریعہ ہے اور میں نے تیرے سارے جسم کو بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا میں تجھ پر ظلم کر سکتا ہوں اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے اس میں تیرا نفع ہے میں کرنے کو کہتا ہوں اس میں تیرا نفع ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک آئینے کے اندر دیکھو تو صحیح میں نے تجھے کتنا حسین و جمیل بنایا میں کہیں جہاں میں اما ملی یہ اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ففروا الی اللہ دوڑو اللہ کی طرف اللہ نے یوں نہیں فرمایا یوں بھی فرما سکتے تھے امشو الی اللہ چلو اللہ کی طرف نہیں فرمایا ففروا الی اللہ دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف اللہ کو پانا ہے تو اللہ کو پانے کے لیے دوڑ لگاؤ کہ مجھے اللہ مل جائے میری منزل اللہ ہے میرا پہلا سبق اللہ ہے میں نے اپنی اولاد کو پہلا جو سبق دینا تھا جو آج ہم نہیں دے رہے جو آج ہم بھول چکے ہیں وہ پہلا سبق کیا تھا کہ اپنی اولاد کو اللہ کا راستہ بتلانا تھا اللہ کو منزل بنانا تھا آج ہم نے اولاد کو یہ سبق نہیں دیا تو اللہ کتنے رحیم ایک انسان جنت میں جا رہا ہے ایک شخص کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہے اور وہ جہنم میں اس کا جانے کا طے ہو چکا ہے اور وہ جنت ہی جا رہا ہے اور وہ اللہ کے رحیم ہونے کو دیکھو تھوڑا سا تو وہ کہے گا او اللہ کے بندے آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں وہ کہے گا مجھے بھائی یا تو دلوا دو مجھے نہیں پتا وہ کہے گا فلاں جگہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا تو آج دیکھو آج میرے گناہ مجھ پر بھاری ہو گئے ہیں آپ تو جنت میں جا رہے ہو اللہ سے سفارش تو کر دو کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے وہ واپس آئے گا اللہ سے عرض کرے گا اے باری تعالیٰ اس شخص نے مجھے ایک دفعہ پانی پلایا تھا اے باری تعالیٰ یہ تو جہنم میں جا رہا ہے اے اللہ میرا دل نہیں چاہتا میرا بھائی جہنم میں جائے اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اس کو جنت کے اندر لے جاؤ ایک شخص او بھائی اللہ کے بندے تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا یاد دلواؤ ارے اللہ کے بندے میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا آج دیکھ میرے گناہ مجھ پر بھاری ہو گئے ہیں اللہ سے سفارش تو کرا دو تو اللہ پاک سے جا کر عرض کرے گا اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اس کو جنت میں دے کر جاؤ اللہ تو اتنے رحیم ہے اتنے کریم ہے چھوٹی چھوٹی نیکی دیکھ دیکھ کر اللہ پاک جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں ہیں جی راستے کے اندر کانٹے پڑے تھے کس نے اٹھا لیے کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا میرے بندے تو نے اتنا نیک عمل کیا جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اللہ تو اتنے رحیم ہیں اتنے اللہ سے تو محبت کرنی تھی اللہ سے تو عشق کرنا تھا آج ہم کس سے محبت کر رہے ہیں پیسے سے دنیا سے اللہ کی نافرمانی سے شیطان سے نفس سے محبت کر رہے ہیں دو شخص آئیں گے ایک شخص اللہ پاک دونوں کو فرمائیں گے جاؤ جہنم کے اندر اب وہ چلیں گے ایک دوڑتا ہوا جائے گا اور ایک چلتا ہوا جائے گا کبھی آگے جہنم کو دیکھے گا کہ اللہ کا عذاب ہے کبھی پیچھے دیکھے گا کبھی آگے دیکھے گا کبھی پیچھے دیکھے گا کبھی آگے اللہ پاک دونوں کو بلائیں گے ان کو بلا کر لے گا وہ دونوں آئیں گے اللہ پاک پوچھیں گے ہاں بھائی میں نے تجھے کہا جاؤ جہنم کے اندر تو نے دوڑ لگا دی تو وہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ ساری زندگی میں نے تیری نافرمانیاں کی تھی ساری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی آج تو نے مجھے حکم دیا جاؤ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ ساری زندگی میری نافرمانی کرتے رہے تو میں نے کہا آج آخری موقع ہے چلو آج تو آپ کی فرمان برداری کر لوں اس لیے میں کود پڑا میں نے کہا اللہ نے حکم دیا تو میں جاؤں گا اللہ پاک فرمائیں گے جا میرے بندے جنت کے اندر داخل اللہ ایک شخص ہاں بھائی تو کبھی آگے دیکھتا تھا کبھی پیچھے کبھی آگے پھر پیچھے وہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ میں آپ کی رحمت کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کی رحمت تو غصے پر بھاری ہے آگے دیکھ رہا تھا میں کمزور انسان ہوں جہنم برداشت نہیں کر سکتا اور پیچھے تیری رحمت کو دیکھتا تھا کبھی تو جوش آ جائے گا مجھے بلا لے گا کبھی تو جوش آ جائے گا مجھے بلا لے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے جا میرے بندے جنت کے اندر داخل سبحان اللہ آخری جہنمی جس نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا صرف لا الہ الا اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا
ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ثم مات علی ذلک، پھر وہ اس پر مر گیا، الا دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر سامنے بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا بھی کرے، اگر وہ چوری بھی کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا بھی کرے، وہ چوری بھی کرے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پھر عرض کی قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ الا رغم انف ابو ذر، 3 دفعہ عرض کی یا رسول اللہ اتنے بڑے گناہ، زنا کرنا اتنا بڑا گناہ، چوری کرنا اتنا بڑا گناہ، وہ بھی جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ابو ذر تجھے ناگوار ہی گزرے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے مسلمان ہے، اور ساری زندگی گناہ کرتا رہا، کوئی سفارش قبول نہیں ہوئی، تو اللہ کو پکارتا رہے گا یا رب یا رب یا رب یا رب، جہنم کی درمیان کے اندر ہوگا، اے باری تعالیٰ یہاں سے مجھے کنارے پہ لگا دے اور آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے دیکھ، اگر میں تجھے کنارے پہ لگا دوں گا اور تو کچھ نہیں مانگے گا، کہتے تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب اس کو جہنم کے درمیان میں سے نکال کر کنارے پر لگایا جائے گا، اور وہاں بھی تپش، وہاں بھی گرمی، یہاں تو گرمی کا آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمارے پنجاب میں آئے ہم ابھی 20 دن پہلے، اتنی گرمی، پسینے پہ پسینے بہ رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے پھر بھی پسینے پہ پسینے، تو وہاں کا کیا عالم ہوگا؟ تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، تو پھر اللہ پاک پوچھیں گے جی میرے بندے، وہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ یہاں سے نکال کر جہنم کے دروازے سے نکال دے بس، اور میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے دیکھ لے اور کچھ نہیں مانگے گا، کہے گا تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو وہ اللہ اس کو جہنم کے دروازے سے نکال کر باہر کر دیں گے، اور سامنے جنت نظر آ رہی ہے۔ جب جنت دیکھے گا تو رہا نہیں جائے گا، پھر کہے گا یا رب یا رب یا رب یا رب، اے اللہ اس کے اندر تو داخل کر دے، سبحان اس اللہ، کے اندر تو داخل کر دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا میرے بندے تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا بولتا ہے، جو آخری جنتی ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اس سے 10 گنا بڑی جنت۔ تو وہ جب اندر داخل ہونے لگے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ جب وہ اندر انٹر ہونے لگے گا تو وہ نور دیکھے گا اور جا کر فوراً سجدے میں گر جائے گا۔ وہ نور کیا تھا؟ وہ جنت کی حوریں تھی، اور وہ کہیں گی او اللہ کے بندے کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ وہ کہے گا میں نے سمجھا اللہ کا اللہ ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ کہے گی نہیں میں اللہ نہیں ہوں، میں تو تیری حور ہوں، میں تو تیری حور ہوں۔ تو اس کے لیے 70,000 غلام، ان کے دائیں ہاتھ میں کھانا بائیں ہاتھ میں مشروب، 70,000 قسم کے غلام اس کے لیے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، اور وہ 70,000 قسم کے کھانے بھی کھائے گا، 70,000 قسم کے مشروب بھی مختلف قسم کے پیے گا۔ سبحان اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے۔ وہ جنت کیا ہے؟ ہم تو جنت کو سنتے نہیں ہیں، جنت کا شوق ہی نہیں ہے۔ جب جنت کو سنتے نہیں ہیں، جب دنیا کو بولتے ہیں دنیا 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 دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کی محبت ہے، اس کے لیے لوگ آپ کے لوگ 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے کوئلے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کتنی مشکل مشقت والی بات ہے۔ سعودیہ دبئی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بیوی سے دور، بچوں سے دور، 2-3 سال کے بعد ہیں جی۔ اب ایک بھائی آئے ہوئے تھے، زور کے ٹائم بتلا رہے تھے میرے بھائی فوت ہو گئے ہیں سعودی عرب کے اندر۔ اب وہ ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیڈ باڈی کو فریج کے اندر رکھا ہوا ہے ثلاجہ کے اندر، کہ وہ کسی طرح آ جائے۔ کس لیے گئے تھے؟ پیسہ کمانے کی خاطر۔ حلال رزق کمانا اگرچہ منع نہیں ہے، تو دنیا کے لیے ہم کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہم جنت کو سنتے نہیں ہیں۔ وہ جنت کیا ہے؟ اللہ نے اس کی زمین کو کس چیز سے بنایا؟ سبحان اللہ، مشک سے بنایا، اور اس کے اوپر گراسی پلاٹ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے گراسی پلاٹ بچھایا ہوا ہے مصنوعی، تو جنت میں مصنوعی کیا، جنت میں اوریجنل کیا ہوگا؟ زعفران کا گراسی پلاٹ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ جنت کے محل کیا ہے؟ دنیا کے محل پرانے ہو جاتے ہیں، اس کی 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی، 1 زمرد کی، 1 یاقوت کی۔ سبحان اللہ۔
انسان باہر کھڑا ہوگا اندر سے نظر آئے گا, اندر کھڑا ہوگا باہر سے نظر آئے گا, وہ کیسا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, تسنیم پانی کی نہریں, شراب کی نہریں, آپ کھاؤ پیو مزے کرو, سبحان اللہ. اس کا پھل کیا ہے, اس کا ایک پھل ایک مٹکے کے برابر ہے, جو جھاگ سے زیادہ نرم ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے, سبحان اللہ. اور جنت کی حور کو اللہ نے کیسے بنایا, پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے بنایا. اور دنیا کی عورت کو کس چیز سے بنایا, پیشاب سے, گندے قطرے سے, خلق من ماء مہین, ناپاک قطرے سے. لوگ دیکھتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں, اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے. تو جنت کی حور کو دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا, جس کو گھٹنے سے, پاؤں سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے بنایا, اور گھٹنے سے لے کر سینے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشک سے بنایا, سینے سے لے کر گردن تک عنبر سے بنایا, گردن سے لے کر سر تک کافور سے بنایا. پھر اللہ نے اتنا نہیں کیا, اللہ نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے. کیا کیا, اپنے نور میں سے نور کو داخل کیا. اللہ اکبر, اللہ کا نور, وہ اتنی حسین و جمیل. اگر اپنا فنگر پرنٹ سورج کے سامنے کر دے, سورج بے نور ہو جائے. اگر مردے سے بات کرے, تیرا کیا حال ہے, مردہ زندہ ہو جائے. ہاں, اگر اپنا دوپٹہ آسمان کے نیچے لہرا دے, پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے. اگر اپنا چہرہ زندہ لوگوں کو دکھلا دے, دنیا والوں کو دکھلا دے, تو دنیا والوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ نے ایسی جنت کی حور کو بنایا, اور وہ ایک قدم رکھتی ہے, دوسرا قدم رکھتی ہے, ایک قدم پر 1,00,000 نخرے دکھلاتی ہے. ایک قدم پر 1,00,000 نخرے, انداز نخرے دکھلاتی ہے. تو وہ اس کے بال کتنے حسین ہیں, اس کے بال سر سے لے کر ایڑیوں کا آ کر بوسہ دیتے ہیں. اور جب چہرے کے اوپر اس کے بال آتے ہیں, تو چہرے سے اوپر جب وہ ہٹاتی ہے, تو پوری جنت کے اندر روشنی چمکنے لگ جاتی ہے, جگمگ 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 کرنے لگ جاتی ہے. سبحان اللہ, اللہ نے کیسی جنت کی حوروں کو بنایا. ایک جنتی ایسے جنت میں بیٹھا ہوگا, اور یہاں پر انسان ایک شادی کرے, دوسری شادی کے لیے کہے. ایک میرا ساتھی ہے, اس نے کہا کہ بھائی میں مولوی صاحب اپنی بیوی کو کہا میں نا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے, وہ بھائی ادریس میرے دوست ہیں بہت اچھے لاہور کے, تو وہ کہنے لگے میری بیوی نے مجھے کہا پہلے میں زہر آپ کو دوں گی, اس کے بعد میں خود کھا لوں گی. پہلے میں زہر آپ کو دوں گی تاکہ آپ مر جاؤ, اس کے بعد میں خود کھا لوں گی. میں نے اس کو کہا خدا کا نام لے, کبھی ایسا نہ ہو کہ کھانے میں زہر ملا دے. میں دوسری شادی نہیں کرتا, میں دوسری شادی نہیں کرتا. ہیں جی, تو جنت میں کتنی حوریں ہیں, لا تعداد, لا تعداد. انسان جنت میں ایسے بیٹھا ہوتا اور اللہ کی نعمتوں کو ایسے دیکھ رہا ہوتا. پہلے لاکھوں اس کی حوریں ہیں, ایسے بیٹھے بیٹھے جنت کی حور آئے گی. اللہ پاک فرمائے گی میرا بندہ تو بس ان نعمتوں میں کھو گیا ہے, اس کو مزید اچھا دے دو کچھ. ایسے بیٹھا ہوگا, جنت کی حور آئے گی, ایسے اس کو تھپکی دے گی. یہ جب ایسے دیکھے گا, اس کو دیکھتے ہی پہلے جتنی بھی حوریں تھیں سب کو بھول جائے گا. اور ایسے دیکھتے ہی وہ کہے گی تو مجھے جانتی ہے میں کون ہوں, تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں. وہ عرض کرے گا میں تو نہیں جانتا. اس نے کہا اللہ پاک نے تجھے قرآن میں نہیں فرمایا کہ میں تجھے مزید عطا فرماؤں گا, میں تیری بیوی ہوں, میں ان مزید میں سے ہوں. سبحان اللہ, اللہ نے ایسی جنت کی نعمتیں بنائی ہیں, ایسی. انسان کہے گا کہ میں سجی کھاؤں, ایسے ارادہ آئے گا دل کے اندر, تو فرشتے, غلام, خادم ہزاروں تھال لے کر سجی کے حاضر. بکرے کی سجی, یہ لو بھی کھاؤ. انسان کھائے گا, 1 تھال, 2 تھال, 200 تھال, 400 تھال, 2000 تھال, ہیں جی, منوں کے من, ٹنوں کے ٹن کھائے گا, اور خوشبودار ڈکار آئے گا, سب کچھ ہضم. اور کھاتے کھاتے دل کرے گا کاش مچھلی کھاتا تو اچھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لقمے کو مچھلی کے اندر تبدیل کر دے. ایسی اللہ کا مہمان خانہ ہے. ایسی جوانی پھر بڑھاپا نہیں, ایسی زندگی پھر موت نہیں, پھر کلر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر موت نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی, 33 سالہ جوانی, آدم علیہ السلام کا قد, آپ علیہ السلام کے اخلاق. سبحان اللہ, کیسی وہ جنت, کیسا مہمان خانہ ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو بنایا حسین و جمیل. 2 حوریں اللہ نے بنائی, وہ اتنی حسین و جمیل ہیں, اتنی حسین و جمیل ہیں, اتنی حسین و جمیل ہیں. جنت کی ساری حوریں اس کے حسن پر عاشق ہیں.
اس کے حسن پر رشک کرتی ہیں. ایک کا نام لائبہ ہے، ایک کا نام آئینہ ہے. جب لائبہ نکلتی ہے تو 70,000 اس کی حوریں دائیں طرف ہوتی ہیں، غلام 70,000 بائیں طرف ہوتی ہیں. اتنی حسین و جمیل ہے کہ جب وہ نکلتی ہے تو وہ اس پر رشک کرتی ہیں. وہ آ کر اعلان کرتی ہے. کیا اعلان کرتی ہے؟ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ اس کے ساتھ نکاح کرے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ اس کے ساتھ نکاح کرے، جو میری طلب رکھتا ہے، جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ میرے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا شروع کر دے، میرا اللہ اس کے ساتھ نکاح کر دیں گے. جو حور آئینہ ہے، آئینہ کہتے ہیں موٹی آنکھوں والی، جب وہ نکلتی ہے 70,000 دائیں طرف کنیزیں حوریں، 70,000 بائیں طرف. 70 کتنے ہو گئے بھائی؟ 1,40,000. تو وہ آ کر اعلان کرتی ہے. اللہ پاک نے اس کو تبلیغ والوں کے لیے بنایا ہے. وہ اعلان کیا کرتی ہے؟ این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. کہاں ہیں کون؟ نیکیوں کو پھیلانے والے، برائیوں کو ختم کرنے والے. جو نیکیوں کو پھیلائے گا، برائیوں کو ختم کرے گا، میرا اللہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا. ہاں، میرا اللہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا. اصل زندگی وہ ہے، ایک پل کا پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے کہ ہم صبح کو اٹھ سکیں گے، پتہ نہیں ہے کہ ہم اس مسجد سے باہر نکل سکیں گے کہ نہیں. زندگی تو اتنا دھوکہ ہے. ہم نے کہاں دل دیا ہوا ہے؟ دنیا کو دیا ہوا ہے، اللہ کو نہیں دیا ہوا. آج ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہیں، اللہ کی اطاعت سے خالی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے خالی ہیں. میرے عزیزو، اصل زندگی وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی والی زندگی، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا ابدا. تو میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ارے میرے بندے تو اتنے گناہ کر زمین سے لے کر آسمان تک بھر دے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ آ جائیں اور دن رات گناہ کریں، آسمان تک نہیں لگا سکتے. 500 سال کا سفر ہے آسمان تک. تو اللہ پاک فرماتے ہیں، میرا بندہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کر آسمان تک لگا دے. ثم استغفرتنی، تم میرے آگے آ کر توبہ کر لے. غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. اللہ ایسی شہنشاہ ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے. تو میرے عزیزو، آج ہم اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کریں. آج سے ہم نئی زندگی شروع کریں جس میں اللہ کے احکامات پر ہم زندگی گزاریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی طریقوں والی زندگی گزاریں گے. تو توبہ کرنے کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، یا اللہ میری توبہ. یا اللہ. اب ہم نے توبہ کر لی ہے، اب پورے عالم بھر کے انسانوں سے توبہ کرانی ہے. یہی میرے اور آپ کے حبیب کا غم تھا، درد تھا کہ میرا ہر ایک امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے. ہاں، تو ہم نے، ہماری محنت کا میدان پورا عالم ہے، پورا عالم ہے، پورے عالم میں جانا ہے، لوگوں سے توبہ کرانی ہے، خود بھی توبہ کرنی ہے، لوگوں سے بھی توبہ کرانی ہے. خود بھی جنت میں جانا ہے، پوری امت کو جنت میں لے کے جانا ہے. خود بھی جہنم سے بچنا ہے، پوری امت کو جہنم سے بچانا ہے. تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو بھائی اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں. ایک چلہ انسان لگاتا ہے، انسان دودھ بنتا ہے. کیا بنتا ہے بھائی؟ کیا بنتا ہے بھائی؟ دودھ کو پانی میں مکس کرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دودھ کو لسی کے اندر مکس کرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دودھ کو شربت کے اندر مکس کرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دوسرے چلے سے انسان دہی بنتا ہے. کیا بنتا ہے بھائی؟ دہی. دہی کو پانی کے اندر، لسی کے اندر مکس کرو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی. تیسرے چلے سے انسان مکھن بنتا ہے. کیا بنتا ہے بھائی؟ مکھن. 3 چلے 4 مہینے بنتے ہیں. مکھن کو پانی کے اندر مکس کرو ہوتا ہے؟ ابھی آپ کہتے ہوتا ہے، اس کو سمجھاؤ یار. کہتا ہو جاتا ہے. بھائی مجھے بھی کر کے دکھاؤ. مکھن کو پانی کے اندر مکس کرو ہوگا، شربت کے اندر مکس کرو ہوگا. تو جب انسان 4 مہینے لگاتا ہے تو مکھن بن جاتا ہے. ہاں، اب اس کو کراچی کے سمندر میں ڈال دو،
पिघल जाएगा, मिक्स फिर आएंगे एक भाई 4 महीने लगा कर आया, फिर नफ्स शैतान ने मेहनत की बिगड़ गया, रास्ते से हट गया, फिर तबलीग वाले आएंगे, भाई आ जाओ भाई बयान होगा, माशाल्लाह आप तो 4 महीने वाले साथी हैं, वो आएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को सुनेगा, जन्नत जहन्नम की बात को सुनेगा, फिर कहेगा ऐ अल्लाह मेरी तौबा, आज से मैं नई ज़िंदगी शुरू करता हूँ। फिर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा। तो 4 महीने लगाना ज़रूरी है। हाँ जी, तो जिस भाई के 4 महीने नहीं लगे वो खड़ा हो जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नवंबर का इज्तिमा है, 7 नवंबर से आप लोगों ने जाना है जी भाई, नवंबर से निकल जाए, नवंबर से जी भाई, कब से इज्तिमा से, माशाल्लाह इज्तिमा से, रावण के इज्तिमा नवंबर से जी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी खड़े हो जाएं जल्दी जल्दी जी मेरे प्यारे, खड़े होते जाएं भाई, माशाल्लाह। आ जाओ अल्लाह की जन्नत की तरफ, दुनिया को दिल ना दो, अल्लाह को दे दो। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। हाँ है रास्ता चला चली का, ज़रा संभल के चल। तो मेरे अजीज़ों, हम सब ने यहाँ से जाना है। हाँ, मौत से पहले अल्लाह को राज़ी कर लो, अपनी तौबा को पक्का करने के लिए 4 महीने के लिए निकल जाओ, अपनी तौबा को पक्का करने के लिए 4 महीने के लिए निकल जाओ, माशाल्लाह। खड़े हो जाओ भाई जी मेरे प्यारे, नवंबर से क्या वैसे इरादा फरमा दें जी मेरे प्यारे, खड़े हो जाएं उस्मान जी भाई, माशाल्लाह। और भाई इरादा तो कर लो भाई। हाँ जी माशाल्लाह। और मेरे प्यारे जी भाई, और जी भाई खड़े हो जाएं। अच्छा भाई, दूसरी तशकील, पेट से कहो तुझे मौत आए, अगर तू 27 दिन में नहीं पलता तो 3 दिन में भी नहीं बनता। बीवी बच्चों से कह दो, तुम मुझे एक नेकी नहीं देनी, तुम लोगों ने, मुझे पता है, अल्लाह ने मुझे कहा है, अल्लाह की बात सच्ची है। बीवी बच्चों को कह दो, तुमने एक नेकी नहीं देनी, मुझे पता है, 27 दिन में तुम्हारा पेट पलेगा तो पालूंगा, अगर नहीं पलेगा तो नहीं पालूंगा। 27 दिन दुनिया को, 3 दिन में अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगा। है जी, गरीब से गरीब आदमी, मसरूफ से मसरूफ आदमी, अमीर से अमीर आदमी लगा सकता है। मुश्किल है भाई, 27 दिन दुनिया के काम करो, 3 दिन अल्लाह का काम करो, कोई मुश्किल है? आसान है, हर बंदा लगा सकता है। देखो, एक इंसान दुनिया का घर बनाने के लिए 20 साल 30 साल 40 साल कमाता है, बना भी लेता है, मौत आती है तो उसको रहने देता है उस घर के अंदर। भाई इसने सऊदीया में रहा था, हाजी साहब ये सऊदीया में रहा था, 40 साल बेचारा कमाता रहा, चलो ये मर गया, ऐसा करते हैं, इसने घर भी आलीशान बनवाया, चलो ऐसा करते इसकी यहीं पर कब्र बना देते हैं। बीवी भी कहते नहीं अब मुझे डर लगता है, बीवी भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं नहीं अब हमें डर लगता है जी, इसको जाओ कब्रिस्तान में दफन करके आ जाओ। तो मेरे अजीजों, दुनिया की हकीकत तो ये है। तो मरने के बाद जन्नत में घर मिल जाए, वो फ्री मिलेगा भाई, है जी, फ्री मिलेगा भाई, कुछ उसके लिए तैयारी की है? तो हम आज सारे भाई अज़म करें, इरादा करें, 27 दिन दुनिया को, 3 दिन अपनी जन्नत के लिए, अपनी आखिरत के लिए। कौन कौन 3 दिन लगाएगा? माशाल्लाह 3 दिन के लिए नकद खड़े हो जाए, माशाल्लाह। जुमे से आपकी जमात जाएगी 3 दिन, 1 2 3 4 माशाल्लाह, 5 6 जी भाई, 7 माशाल्लाह, 8 माशाल्लाह 9 जी भाई, और भी खड़े हो जाएं 3 दिन के लिए, माशाल्लाह जी भाई, 3 दिन के लिए अपनी आखिरत के लिए, अपनी खुशी से खड़े हो, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, तबलीग में ज़बरदस्ती है ही नहीं, तो अपनी खुशी से खड़े हो। ये जिस तरह सहाबा बच्चे अपनी एड़ियों के बल खड़े हो जाते, या रसूलल्लाह हम तैयार हैं, हमें ले जाएं, या रसूलल्लाह हम तैयार हैं। वहाँ क्या मिठाई तकसीम होती थी? नहीं, गर्दन कटानी पड़ती थी। तो तबलीग वाले हम तो बेचारे पसीना लगाएंगे, उन्होंने साहबा ने तो अपनी गर्दनें कटाई हैं। हाँ जी, और भाई सभी कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, बैठे तशरीफ रखें जी। 5 अमाल की पाबंदी करें, पुराने अहबाब उनसे गुजारिश है तो आप लोग 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ, हर नमाज जमात के साथ
تکبیر اولا کے ساتھ اہتمام کریں. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم. اللہم لا مانع لما أعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے میرے رحیم مولا، اے میرے کریم مولا، اے میرے کریم مولا، آج ہم نے تیرے دربار میں توبہ کی ہے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے میرے کریم مولا، ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، ہماری کمزوری کی کوئی انتہا نہیں. اے میرے کریم مولا، ہم مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہیں. اے میرے کریم مولا، ریت کے ذرے سے زیادہ کمزور ہیں، گھاس کے تنکے سے زیادہ کمزور ہیں. اے اللہ ہم اپنی طاقت سے نیکی نہیں کر سکتے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے تیری عزت کی قسم، ہم اپنی طاقت سے گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت اور کراہت عطا فرما. اے اللہ دین سے محبت اور عشق عطا فرما. اے میرے کریم اللہ، آج ہم نے توبہ کی، ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ نفس اور شیطان ہمیں اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے، جیسے بچہ بال کو اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، تو نے خود ہی فرمایا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور بنایا. اے اللہ ہم بے حد کمزور ہیں. اے اللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہو چکے ہیں. اے اللہ ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری توبہ کو پکا کر دے. اے اللہ ہماری توبہ کو پکا کر دے. اے اللہ ہماری توبہ کو پکا کر دے. اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے بچا لے، اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے کریم مولا، جتنے بھائی بیٹھے ہیں تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما دے. اے میرے کریم مولا، قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں اے اللہ سب کی ہدایت عطا فرما دے. اے میرے کریم مولا، ان بھائیوں نے بڑی خدمت کی ہے، اے اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرما دے. اے اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھلا، اعلیٰ قسم کے مشروب کھلا. ان کے گھروں کے اندر رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے میرے کریم مولا، ان کے گھروں کے اندر رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے ان کے بوڑھوں نے بھی خدمت کی، جوانوں نے بھی خدمت کی، بچوں نے بھی خدمت کی، عورتوں نے بھی خدمت کی. اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ان کی بچوں کو حافظ عالم بنا، دین کا داعی بنا. ان کی بچیوں کو حافظ عالمہ، دین کا داعیہ بنا. اے اللہ ان سب کو، اس محلے کو قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کو دین کا مرکز بنا. اے میرے کریم مولا، ان کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اے میرے کریم مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے جو ساتھی نکلے ہیں اے اللہ سب کے نکلنے کو قبول فرما. اے میرے کریم مولا، جتنی جماعتیں چل رہی ہیں ان کی مدد و نصرت فرما. اے میرے کریم مولا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ توبہ والی موت عطا فرما، اپنی فرما برداری والی موت عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت اور کراہت عطا فرما، گھن عطا فرما. اے اللہ نیکی سے عشق عطا فرما، نیکی سے محبت عطا فرما، دین سے محبت عطا فرما، دین والوں سے محبت عطا فرما. اے اللہ موت تک دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ موت تک دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ جو آپ علیہ السلام کا غم تھا، درد تھا، فکر تھی، کڑک تھی، تڑپ تھی، اے اللہ وہ سینے میں منتقل فرما لے. اے میرے کریم مولا، آج ہم نے اس کام کو چھوڑا، آج ہم نے ہر کام کو کام سمجھا، تیرے نبی کے کام کو کام ہی نہیں سمجھا. اے تو نے ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے ہیں. اے میرے کریم مولا، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ظالم حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما. تمام عالم بھر کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. اے میرے کریم مولا، آپ علیہ السلام والا غم ہمیں درد ہمیں نصیب فرما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.